السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جی آج کی نشست۔ اس کے اندر ایک مباحثہ ہے شروع میں، اس سے پہلے ایک حق کے لیے ایک حدیث جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان ورود بیک گراؤنڈ ہے اس کا، حدیث کا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک مباحثہ ہے اور اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے جو آج دن میں اسٹوڈیو میں پہلی 10 سپیچز جو تھیں وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ، لیکن وہ پہلے ہوئی تھیں ریکارڈ، تو اب دوسری 10 سپیچز آپ کے ساتھ کرنے کی جسارت کرنے لگے ہیں۔ شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 1:47 ہو چکے ہیں اور آج الحمدللہ پنکھا ہوا دینے لگ پڑا ہے۔ سوچا کیوں نہ، ویسے بھی کیونکہ اس طرف فیس ٹو فیس ذرا آمنے سامنے بیٹھ کے کچھ باتیں ہو جائیں۔ اسٹوڈیو میں بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے، سوچا کیوں نہ ادھر بھی اندر ہی انڈور میں رکھ لی جائے اور پھر اس کو دیکھ لوں، بس کنیکٹ ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ 11 ربیع الاول ہے پاکستان میں، جبکہ 12 ربیع الاول ہے عرب ریاستوں میں۔ کنیکٹ ہو جائے انشاءاللہ۔ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جی شان ورود کنسیپٹ۔ آپ کے سامنے کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں۔ سیرت، یہ حدیث جو ہے مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور اس کے اندر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت عمر بھی ضرور وہاں پہ اس مجلس میں ہوں گے۔ سیرت، اسلامک ہسٹری کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھی جب ابو عزہ نام کا ایک مشرک شاعر غزوہ بدر میں گرفتار ہوا۔ اس نے پناہ اور تنگی کا بہانہ بنایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کیا کہ وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی یا شاعری نہیں کرے گا، مگر اس نے وعدہ توڑا اور غزوہ احد میں دوبارہ مسلمانوں کے خلاف شریک ہوا۔ جب وہ پھر پکڑا گیا اور دوبارہ معافی مانگنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی درخواست رد کرتے ہوئے یہ تاریخی الفاظ فرمائے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ اگر آپ اس حدیث کی مزید تشریح، ایکسپلینیشن یا اس کی فقہی فوائد جاننا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے۔ لگتا ہے مجھے لمبے رخ پہ رکھنا پڑنا ہے، کوئی فائدہ تو خاص نہیں ہوگا، لیکن چلیں، شکر الحمدللہ۔ مادیت کا طوفان اور غلبہ دین کا متبادل، ایک فکری و انقلابی ماخذ۔ مقام، ایک علمی و فکری نشست جہاں نوجوان اور اہل علم فکری مکالمے کے لیے جمع ہیں۔ کردار، نمبر 1، فاروق، جدید دور کے فکری اضطراب کا نمائندہ نوجوان۔ نمبر 2، طارق، اسلامی تعلیمات، تمدنی تاریخ اور اخلاقیات کا گہرا مطالعہ رکھنے والا ریسرچر۔ نمبر 3، ڈاکٹر عاصم، تحریک اسلامی اور قرآنی نظام فکر کے شارح اور استاد۔ آغاز
مباحثہ، مادی ترقی کا جادو اور گمشدہ انسان کا نوحہ۔ فاروق، انتہائی سنجیدگی اور فکری الجھن کے ساتھ، میرے بھائیوں، آج میں ایک ایسے اضطراب میں ہوں جو میرے باطن کو مسلسل بے چین کیے ہوئے ہے۔ ہم صبح و شام مادی خوشحالی، سائنسی ایجادات، ٹیکنالوجی اور لامتناہی راحتوں کا تذکرہ سنتے ہیں، لیکن میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا دنیا میں عمومی راحت اور مادی خوشحالی پیدا ہو جانے کے لیے ہم اپنے آدمی ہونے، یعنی اپنے اخلاقی وجود، شعوری تشخص اور باطنی و اخلاقی حساسیت کی قیمت دے سکتے ہیں؟ کیا یہ مادی ترقی ان لوگوں کو اپنے اندر خوش دلی سے داخل ہونے کی اجازت دیتی ہے جو اپنے اخلاقی وجود پر اصرار کرتے ہیں، یا پھر جدید مادی نظام بقا کی قیمت کے طور پر ہم سے ہمارا باطنی وجود چھین لیتا ہے؟ طارق، محبت اور تائید کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے، فاروق، تم نے عصر حاضر کے سب سے بڑے المیے پر انگلی رکھ دی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان کو باقی حیوانی دنیا سے ممیز کرنے والی چیز ہی اخلاق ہے۔ اس کے سنوارنے سے انسان سنورتا ہے اور اس کے بگاڑنے سے انسان بگڑ جاتا ہے۔ امام حرم فضیلت الشیخ نے اپنے خطبہ مکہ میں اسی حقیقت کو واضح کیا تھا کہ محض مادی خوشحالی اور سائنسی و صنعتی ترقی کسی قوم کی بقا کے ضامن نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ اخلاقی و روحانی اقدار نہ ہو۔ انہوں نے خوبصورت عربی اشعار کے ذریعے واضح کیا کہ اچھے اخلاق سے باطن میں ایسی مسرت بیدار ہوتی ہے جیسے کسی مسافر کے گھر لوٹنے پر ہوتی ہے، اور اگر انسان کو پسندیدہ اخلاق نصیب ہو جائیں تو یہ رزق تقسیم کرنے والے کا سب سے بڑا انعام ہے۔ لیکن آج کی اندھی مادی دوڑ انسان کے اخلاقی وجود کو کچل رہی ہے۔ فاروق، حیرت سے، تو کیا اسلام ہمیں دنیاوی و مادی ترقی سے روکتا ہے؟ کیا دین صرف عزلت پسندی کا نام ہے؟ طارق مسکرا کر، ہرگز نہیں۔ ہماری روشن شریعت عزلت پسندی اور رہبانیت کو بالکل نہیں جانتی۔ قرآن مجید نے خود رہبانیت کی نفی کی ہے اور اسے انسانوں کی خود ساختہ ایجاد قرار دیا ہے۔ اسلام تو انسان کو مادی قوتوں اور کائناتی وسائل کو تسخیر کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ انہیں الہی نظام عدل کے تابع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ خود اچھے اخلاق کے ساتھ کام کی عمدگی، مہارت اور معیار کو پسند فرماتا ہے، جیسا کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب تم کوئی کام کرو تو خوب مہارت اور پختگی سے کرو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مادی وسائل کو مقصد حیات بنانے کی بجائے انہیں ایک برتر اخلاقی اور الہی مقصد کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد ہی اخلاقی اچھائیوں کی تکمیل تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے
تمام اخلاقی فضائل کی تکمیل کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ دوسرا رخ انفرادی اخلاق بمقابلہ اجتماعی استعمار۔ طارق بھائی فاروق سوچتے ہوئے، طارق بھائی میں اخلاق کی اہمیت کو سمجھتا ہوں، لیکن عملی دنیا بہت مختلف ہے۔ آج ہمارا ارد گرد جو نظام چل رہا ہے وہ سرمایہ دارانہ اور نو آبادیاتی ہے۔ ہماری معیشت ربا پر قائم ہے، ہماری سیاست استعماری مفادات کی اسیر ہے، اور سماجی ترجیحات مغربی اقدار سے ماخوذ ہیں۔ ایسے دم گھٹتے ہوئے ماحول میں ایک فرد اپنے انفرادی اخلاق کو کیسے بچائے، جب پورا نظام ہی باطل کی بنیاد پر چل رہا ہو؟ تو صرف نجی زندگی میں اچھا بن کر ہم دنیا کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر عاصم، جو اب تک خاموشی سے گفتگو سن رہے تھے، نہایت ولولہ انگیز اور دھیمے لہجے میں گویا سبحان اللہ فاروق بیٹے، تم نے گفتگو کو اس نہج پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے اسلام کے اصل انقلابی پیغام کا آغاز ہوتا ہے۔ تمہارا یہ سوچنا بالکل درست ہے کہ جہاں نظام ظلم غالب ہو وہاں صرف انفرادی اصلاح کا نظریہ دیر پا نہیں ہو سکتا۔ اسلام محض ایک نجی مذہب یا چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کا ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ یہ معاشرے کے سیاسی نظام، معاشی ڈھانچے، سماجی عدل اور تہذیبی سمت کا تعین کرتا ہے۔ مولانا سید احمد عروج قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف میں اسی حقیقت کو کھولا ہے کہ دین اسلام کو اس کے تمام احکام و قوانین کے ساتھ پوری انسانی زندگی کا نظام بنانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ زندگی کو خانوں میں تقسیم کرنا کہ مسجد میں تو ہم اللہ کے احکام مانیں، لیکن بازار، پارلیمنٹ، عدالت اور اسمبلی میں اپنی منمانی کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھلی بغاوت ہے۔ جب تک یہ بغاوت ختم نہیں ہوتی اور اللہ کا کلمہ بلند نہیں ہوتا، تب تک اقامت دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ سورۃ المائدہ کی آیات مبارکہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ یہ آیات گواہی دیتی ہیں کہ اقامت دین حکومت و عدالت کی کرسیوں پر اتنی ہی ضروری ہے جتنی مسجد کی صفوں اور چٹائیوں پر۔ اصل مارکہ سورۃ الصف کی روشنی میں غلبہ دین کا قرآنی و انقلابی تصور۔ فاروق بڑی شوق و تڑپ سے آگے بڑھتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب تو پھر قرآن ہمیں اس نظام باطل کو بدلنے اور حق کو سر بلند کرنے کا کیا راستہ دکھاتا ہے، اور اس کا حتمی ہدف کیا ہے؟ ڈاکٹر عاصم، ان کی آنکھوں میں چمک بیدار ہوتی ہے اور وہ پرجوش انداز میں کہتے ہیں، قرآن مجید نے اس مقصد عظیم اور انقلابی اعلان کو سورۃ الصف کی آیت نمبر 9 میں نہایت واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان فرما دیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین
پورے کے پورے دین یعنی نظام زندگی پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ غور کرو فاروق، یہ آیت کوئی معمولی اخلاقی نصیحت یا محض آخرت کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہمہ گیر انقلابی تاریخی اور آفاقی اعلان ہے۔ اس آیت میں لفظ لیظہرہ تاکہ وہ اسے غالب کر دے یہ واضح کرتا ہے کہ دین حق کا مقصد دنیا میں صرف دب کر یا گوشہ نشین ہو کر موجود رہنا نہیں، بلکہ باطل پر غالب آنا ہے، اور اعلی الدین کلی، تمام نظاموں پر۔ اس بات کا حتمی اعلان ہے کہ اسلام کا نظام عمل دنیا کے تمام فکری، معاشی، نو آبادیاتی اور سرمایہ دارانہ استحصالی نظاموں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض مسجد کے امام یا چند مصلحانہ نصیحتوں کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان عالمی ظالمانہ نظاموں کو جڑ سے اکھاڑ کر مبعوث کیا گیا تھا، جو قیصر و کسریٰ کی صورت میں انسانیت کا خون چوس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ایک ایسے نظام کا قیام تھا جہاں طاقت قانون کے تابع ہو، دولت چند ہاتھوں میں قید نہ رہے، اور انسان کا غلام نہ بنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گواہی دی کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ، بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل ترین فرض اور مقصد ہی یہ غلبہ دین ہے۔ ایمان کا امتحان، سچے مومن اور منافق کی کسوٹی۔ تاریخ، ڈاکٹر صاحب، تاریخ گواہ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیار کردہ تربیت یافتہ جماعت نے قیصر و کسریٰ کے نظاموں کو عملاً شکست نہیں دے دی، تب تک دنیا نے حقیقی عدل، مساوات اور ربا سے پاک، بالکل پاک معاشی نظام کا مزہ نہیں چکھا تھا۔ لیکن آج ہم سستی اور غفلت کا شکار کیوں ہیں؟ ڈاکٹر عاصم، دکھ اور لہجن، آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے اس غلبے کی تڑپ اور تگ و دو کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کے مطابق دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن، من، دھن قربان کرنا ہی ایمان کی حقیقی کسوٹی ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سچے دل سے اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو کبھی جان و مال کے ساتھ جہاد اور جدوجہد کرنے سے معافی نہیں مانگتے۔ اس راہ سے جی چرانا اور بہانے بنانا دراصل نفاق کی علامت ہے۔ اگر اعلائے کلمت اللہ اور اقامت دین فرض نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان و نفاق کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی قرار نہ دیتا۔ جو لوگ اسلام اور کفر کی اس کشمکش میں اسلام کی مادی، فکری اور عملی حمایت کرتے ہیں اور اپنی تمام قوت و صلاحیت اس کو سر بلند کرنے میں کھپا دیتے ہیں، وہی سچے مومن ہیں۔ فاروق جذباتی ہو گئے، باطن کی گہرائیوں سے اٹھنے والی تڑپ کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، میری روح بیدار ہو رہی ہے، میرے اندر ایک نئی تڑپ اور ایک گہرا شوق جنم لے رہا ہے۔
میں اس مادی غلامی کی زنجیروں کو توڑنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ ہم جیسے نوجوانوں کو اب کیا کرنا ہوگا؟ ہم اس دین کو دوبارہ غالب دیکھنے کے لیے کیا عملی جستجو کریں؟ دعوت عمل، نوجوانوں کا کردار اور تحریک اسلامی کی پکار۔ ڈاکٹر عاصم محبت سے فاروق کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے، نوجوان ہی تو ہر دور میں تبدیلی کا ہراول دستہ رہے ہیں، فرنٹ پہ اور درمیان میں۔ بالکل امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ہمیں کل نظام، ہر فرسودہ نظام اور غیر فطری نظام کو بدلنے کا شعور دیا۔ آج کے نوجوان کو سب سے پہلے اپنے باطن کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تمہیں اپنے آپ کو فکری، اخلاقی اور عملی طور پر تیار کرنا ہوگا تاکہ تم اس سرمایہ دارانہ نظام کا متبادل پیش کر سکو۔ یاد رکھو، قرآن پکار کر ماضی کے اہل ایمان کی قربانیوں کا نقشہ کھینچتا ہے کہ ان پر ایسی سختیاں اور مصیبتیں آئیں، یہاں تک کہ وہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب انہیں تسلی دی گئی، ہاں اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سورہ محمد میں فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ ہمارا منصب اور مقصد وجود ہی یہی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے حق کی عملی گواہی دیں۔ اگر ہم نے اپنی بساط کی حد تک دین حق کو غالب کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر لی تو ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے، اور اگر ہم خاموش بیٹھے رہے تو قیامت کے دن ہم سے سخت باز پرس ہوگی۔ فاروق عزم نو اور پرجوش آواز کے ساتھ، اللہ کی قسم اب مجھے چین سے نہیں بیٹھنا، میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سر بلند کرنے کا جو شوق اور جذبہ بیدار ہوا ہے، میں اسے عملی جد و جہد میں تبدیل کروں گا۔ میں اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت اور اپنا سب کچھ اس پاکیزہ تحریک اسلامی کے لیے وقف کروں گا تاکہ اس پاکیزہ تحریک اسلامی کے لیے وقف کروں گا تاکہ انسان کے جابرانہ نظاموں کا خاتمہ ہو اور خلافت عرضی کا الہی عدل قائم ہو سکے۔ طارق جوش سے فاروق کا ہاتھ تھامتے ہوئے، اور میں اس عملی اور فکری سفر میں تمہارا ہم قدم بنوں گا۔ ہم مل کر نوجوانوں کے دلوں میں اقامت دین کی یہ تڑپ بیدار کریں گے۔ ڈاکٹر عاصم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو اپنے عزم کو قبول فرمانے اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو دوبارہ دنیا کی امامت و سیادت کا تاج پہنائے اور ہمیں اس پاکیزہ جدوجہد میں استقامت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إبراهيم إنك حميد مجيد. میں ان فکری اصولوں اور تمدنی نکات کو ایک تقابلی چارٹ کی شکل میں مرتب کر سکتا ہوں تاکہ آپ مادی ترقی اور اخلاقی اقدار کے اس توازن کو مزید گہرائی میں سمجھ سکیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اگلی نشست میں ملتے ہیں انشاءاللہ. چونکہ انرجی کو اس لیے تھوڑا سا بوسٹ رکھا ہے تاکہ جو اصل میں مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ آج جو ہے وہ میرے پاس آخری دن ہوگا، تو کافی ساری چیزیں ہو رہی تھیں، یہ اس چیز کا ٹائم نہیں نکل سکا. پہلی جلد مکمل ہو چکی ہے، 10 پیچز پہلی جو قسط ہے. اب باقی جو 12 ہیں ٹوٹل جلد ہے، اس میں سے 11 جلد ہیں، تو ہم اس میں سے پہلی اول جو ہے وہ کل لگا دیں گے، اور انشاءاللہ دوم اور سوم ایز اٹ از لگتی جائیں گی. ہم نیو شو جو ہے اس کو شروع کر رہے ہیں. یہ پتہ نہیں یوٹیوب نے کچھ کھولا ہے تو ہم نے سوچا ٹرائی کریں. جزاک اللہ خیر.